اچھا یہ جو دور ہے نا جو جس میں قیامت قریب ہے، ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ USB میں 2 USB ہوں گی، 5 GB کی، ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے، وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا؟ وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے، کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے، مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کر کرنے ہیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں، ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے، میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے، ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں، علماء میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیا ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا، منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا، تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا، ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج، کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہو. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا، کابل فتح ہوا، لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا
بولو نہیں کیا، برداشت کرتے، اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے پیڑ بجاتے. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی، آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں پھر قواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے اوپر. ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑی جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انٹی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پٹا ہوا. انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں یہ خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں. اور پس پردہ کیا کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائے تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا؟ دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ. ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف، بنو عباس میں جو دو فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، غصے پہ کنٹرول نہیں کیا. زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی، جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے
تھے, یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں ہیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, غیرت ہے بھائی, دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی, اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یہاں الگ حکومت, وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے, زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی؟ عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی, یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے, کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بول دو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا, میرے پاس کوئی ذرائع نہیں. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا, میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے, معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں, ایک دم غیرت میں آنا, ایک دم جذبات میں آنا, الزامات لگانا. تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں, گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا, پھر گھروں کے حالات کے تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں ہے, یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو, جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے, اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی, اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کی کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے, عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے, سوڈان کے الگ ہو گئے, مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا, لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی. نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی, انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی, جس میں برما, بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج, یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی تیسی. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں. اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے, تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا. ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت, اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ. کیونکہ یونیورسٹیوں میں, کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن, آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو, خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ, اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے. ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے. سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا, آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں. دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا, آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے, کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا. چاول پکیں گے گھر میں, آٹا پکے گا, سامان لینا تھا آپ نے. ایک بندے نے کیا کیا, اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا. اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ. آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی. تو ہمارے سیاسی لیڈر
ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے، اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار۔ روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا۔ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار، کوئی تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکے نا، فلاں کا بندہ مر گیا، اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ۔ حکومت سے مطالبہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ سیاسی سطح پہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے، قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا، اور آج بھی وہی قائد ہے۔ قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، الحمدللہ قائد وہی ہے، قائد ہو تو ایسا ہو۔ تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا، اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے۔ خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ سمجھے؟ دونوں چیزیں لازم، بیوی نہ بدلیں ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے۔ تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی، ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، قائد کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو نہیں بنائے کائنڈلی۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، پٹ گئے، رول گئے، تمہاری واٹ لگا دی یار۔ لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے، انہوں نے ووٹ دیا تو اس نے بنا بھی دیا۔ آپ اپنے لیڈروں کو تو دیکھو کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے یار، اور ابھی قائد ہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ قیامت تک رہے گا الحمدللہ۔ صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، صحت کو فوکس نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں۔ ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں۔ پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں، لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں۔ آب و ہوا ہے، جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو، ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی، کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے، گرمی بھی۔ فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ۔ تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا، بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے۔ میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی، اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں۔ لاہور والے تو پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے۔ اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے، نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی، اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں، بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں۔ جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا، آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا، انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے، آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو، آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے۔ اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا۔ ہاں، یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہیں، حقیقت ہے۔ کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرف پڑتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے ہمارے جتنے رشتہ دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باتیں پھینکتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو منہ میں گھٹکا رکھ کے نا، جتنی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر، تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، محنتی بہت ہیں۔ صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں۔ اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکویفینا پہ آ گئے ہیں، اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی، کھانا کیا کرو کم کھاؤ، اس سے خوش رہو گے۔ وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل چاہے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں، لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا، بہت زیادہ زور لگایا ہے، اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر ہوگی، لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں، وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے، جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا، جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، کوئی
काम ही नहीं होता। तो थोड़े दिन की टेंशन है, उसके बाद जिंदगी बन जाएगी यार, मजा आएगा, जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। ये हवाई बातें नहीं है। जिन लोगों ने इस पर अमल किया है ना, उनकी मैं कभी हो सकता है पॉडकास्ट में उनका मैं इंटरव्यू करूं कि पहले आप 3 टाइम खाते थे, क्या थे, 2 टाइम पे आए तो क्या हुए, और 2 टाइम में भी कम कर दिया तो क्या हो गया। तो बताएंगे आपको क्या हो गए। तो हमारे मजहब का भी हिस्सा है, इसलिए खाना पीने को कम करो, कम। और मैं इसलिए तरगीब दे रहा हूँ ताकि मैं अपने आप पर भी अमल करूँ, क्योंकि मैं भी फोड़ता फाड़ता, जब तबीयत से वो जब मूड होता है ना, तबीयत से हम भी फोड़ देते हैं। खैर, तो ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है मेरे भाई, ये मैं कम खाने पर देखो इसलिए भी तरगीब देता हूँ कि ये टॉपिक मेडिकल साइंस का है लेकिन मजहब का भी है। वजह उसकी है कि सुस्ती के साथ दीन और मजहब पे चलना मुमकिन नहीं है। एक बात याद रखो, सुस्ती के साथ खुश रहना मुमकिन, बोलो, सुस्त आदमी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं हो सकता, कितनी ही खुशियों के असबाब इकट्ठे कर ले वो खुश नहीं रहेगा। सुस्त आदमी को आप बटन ला के दे दो ना कि जो मांगेगा तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, फिर भी वो डिप्रेशन में जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब मुझे ये चीजें मिसालों से समझानी पड़ती हैं। देखो, हमारा मजहब ये चाहता है कि हम दुनिया में टेंशन में रहें या खुश रहें, बोलो, खुश रहें। अल्लाह भी ये चाहते हैं ना, तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो मेरी याद को जिंदा करेगा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी दूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा। अच्छी खुश वाली जिंदगी होती है जिसमें अगर परेशानियां आए भी तो सब्र की तौफीक मिल जाए। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून मिलता है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सुकून में देखना चाहते हैं। पता चला कि नहीं पता चला? तभी तो जिक्र करने वालों को नकद इनाम क्या देते हैं, बोल इतना भी मत कम खाओ, कम मत खाओ। क्या अल्लाह ताला जो अल्लाह का जिक्र करते हैं नेक बंदे, उनको नकद इनाम फौरी जो दुनिया में मिलता है, वो क्या मिलता है? सुकून, इत्मीनान क़ल्ब, है ना। तो भाई अल्लाह अगर किसी को आजमा के कोई गिफ्ट दे रहे हैं, वो गिफ्ट छोटा गिफ्ट हो सकता है? अल्लाह ने ये नहीं कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि यगना या यस्तगनिल फुकरा, ये नहीं अल्लाह ने फरमाया कि गरीब आदमियों को जिक्र के जरिए पैसा मिलता है। अगर अल्लाह ये कह देते जो जिक्र करेगा पैसा मिलेगा, सारी दुनिया जिक्र कर रही होती बैठ के। क्या ख्याल है? मैं 2 चीजों को भाई बहुत ज्यादा फोकस, एक डिप्रेशन पे बयान बहुत करता हूँ, आपने देखा होगा, शादियों पे करता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा और एक सुस्ती काहली के खिलाफ बहुत बयान करता हूँ। उसकी वजह फिर खाने पे आ जाता हूँ मैं कि कम खाओ। तो लोग एक इश्काल करते हैं, भाई क्या खाना, ये कुरान और सुन्नत की बातें करो हमारे सामने, ये क्या कि 2 वक्त खाओ, कम खाओ, मीठा कम खाओ, वर्जिश करो, ये क्या कुरान और सुन्नत है यार? ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। काइंडली आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि ये कुरान और सुन्नत ही की बातें कर रहा हूं मैं, ये तौरात और इंजील की बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये तो तौरात और इंजील की भी हैं और कुरान की भी हैं। ये तो तमाम अदियान में मुश्तरक बातें हैं। देखो हमारा दीन बहुत वसी है, इसमें अहकामात बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा अहकाम। जब दरख्तों पे फल बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक करके नहीं तोड़ा जाता, ऐसे पूरे दरख्त को हिलाया जाता है। ऐसा ही है ना, जामन के दरख्त देखे आप लोगों ने, उसमें जब जामन निकलते हैं कितने ज्यादा होते हैं। शहतूत के देखें, गिलगित में आप जाओ, इतने मीठा शहतूत है गिलगित का, चित्राल का, तो उसमें ये नहीं होता कि यूं करके एक शहतूत तोड़ा तो यूं तोड़ा, नीचे चादर रखते हैं, भाई वीडियो ना बनाए, और यूं 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 करके उसको झाड़ दिया, दे दनादन शहतूत का एक अंबार लग जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि शरीयत का एक एक हुक्म, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, अखलाक है, और सदका व खैरात है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, फिर बदनजरी यानी नजर की हिफाजत, बहुत सारे अहकाम हैं। इन सब की जड़ 2-3 चीजों के गिर्द घूमती है। दुनिया की मोहब्बत खत्म करो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, समझ रहे हो। नंबर 2, सुस्ती को क्या करो, भगाओ। सुस्त आदमी कभी भी दीन पे नहीं चल सकता। इस सुस्ती के खत्म होने से सिर्फ हमारा दीन ठीक नहीं होगा, हमारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी। और इसी से मुंसलिक है खुश रहना सीखो। जो डिप्रेस्ड आदमी होता है, हर वक्त टेंशन में, ऐसा जैसे तवे पे बैठा हुआ हो, वो कभी भी दीन पे नहीं चल सकता। उसको अच्छी ही नहीं लगती दीन की बातें, 4 शादियां तो वो खाक करेगा, उसको एक की बात भी अच्छी नहीं लगती। टेंशन, आज के मसाइल तो देखो ना आप, हर आदमी ऐसा लगता है तवे पे बैठा हुआ है। कमेंट्स में लगता है ना, अब जैसे मेरे वीडियो गई ना, हाँ शुभ सरकार आगे क्यों बैठी थी, तो मैं बताना ही भूल गया ये तो मैं भूल ही गया। अच्छा, मेरी शुभ सरकार से मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत हंसी आई, शुभ सरकार को भी बहुत हंसी आई। खैर, तो शुभ सरकार को इसलिए आगे बैठाया हुआ था, आगे का तो मुझे पता नहीं, बैठाया हुआ इसलिए था। लोग कह रहे हैं एक ऐसी उलमा कन्वेंशन है जिसमें शुभ सरकार आई है। वजह उसकी है कि फौजियों में बास फौजी लोग उससे दम करवाते रहे, अकीदत है उनको, फौज में बाज लोगों को शुभ सरकार से अकीदत है, पीर बनाया हुआ है। तभी तो मैं कहता हूँ ये जो आमिल लोग हैं
अच्छे अच्छों की खोपड़ी को खराब कर देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े उलमा जो है ना, जब इन आमिलों से बेवकूफ बन जाते हैं तो वजीर आजम का बेवकूफ बनना इन आमिलों से ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और इसी तरह फौज के बाद अफसरानों का बेवकूफ बनना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये ऐसे कैप्चर करते हैं ना दिमागों को। तो अब फौज में इतने असर रसूख इस आदमी ने बना लिया है, इस मोहतरम साहब ने, दम कर करके उनके जिन चुड़ैल भूत भगा भगा के, तो वो एक असर है। वो इकरारुल हसन आहिस्ता आहिस्ता वो असर क्या करेगा, निकालेगा इंशाल्लाह। काफी हद तक तो निकाल दिया है। तो इनके बहुत ही ये होते हैं, हम पे असर नहीं होता, बस अल्लाह का बड़ा फजल है। आर्मी चीफ तो नहीं, मुझे नहीं पता आर्मी चीफ का क्या हाल है, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन जो फौज के बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो शुभ सरकार को समझते हैं कि ये बहुत पहुंची हुई सरकार है। तो ये दिमाग खराब हो गया उन अफसरों का, और कुछ भी नहीं है। उन अफसरों की खोपड़ी क्या हो गई है भाई, आउट हो गई है। कभी मेरे पास आओ तो मैं बताऊंगा कि जिन मुझे तुम इससे अच्छा भगाना आता है, मेरे पास आओ कभी खुशबू लगा के, तो आपके सारे जिन इंशाल्लाह 4 सेकंड में 5वां नहीं होने दूंगा सेकंड। मुझे जितना अच्छा जिन भगाना आता है ना, इतना किसी को नहीं आता है। और उसका तरीका ये है मेरा जिन भगाने का कि जो जिन भगा रहे हैं ना उसको भगा दो यहाँ से। मैंने बहुत से लोगों के इलाज किए हैं। एक आदमी का तो मैंने इलाज किया, उसकी बीवी का इलाज। उस पे जिन आते थे, यूं कलाबाजियां, वो बेचारा फोन करता था मुझे, यार मेरी बीवी पागल गर्दन दब रही है, ये कर रहा, मर रही है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। कतर से फोन करता था। मैंने उसको बोला ये किससे इलाज कर रही है? उन्होंने कहा कराची के बड़े मुफ्ती साहब है। मैंने कहा उल्लू का, यानी मस्जिद में ऐसा गाली देना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा बहुत बड़ा पट्टा है वो, उल्लू खुद लगा देना बाद में घर जाके, हटाओ उसको वहां से, इलाज छुड़वाओ। कह रहे वो तो मुफ्ती है भाई। मैंने कहा भाई 2 नंबर आदमी है, छोड़ दो मुफ्ती। मुफ्ती नहीं होगा, हर आदमी नाम के साथ मुफ्ती लगाता है। कह रहे वो तो मर जाएगी। मैंने कहा भाई मरने दे, मरने दे। जब तक जहनी तौर पर इसके लिए तू तैयार नहीं हुआ ना कि मर जाएगी, इसका इलाज नहीं कराऊंगा, उस वक्त तक जिन नहीं भागेगा। फिर रात को 4 बजे फोन कर रहा है, मर रही है, मैं फोन कर दूं। मैंने कहा भाई तेरी बीवी ठीक होने वाली नहीं है, तेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कह रहा मैं मुफ्ती साहब को फोन करता हूँ तो ठीक हो जाती है। मैंने कहा भाई या तो इसको इश्क हो गया मुफ्ती साहब से, हाँ बड़े बड़े इश्क के वाकयात होते हैं, या ये कि वो मुफ्ती ही जिन भेज रहा है इसके ऊपर। मैंने कहा मरने दे, मरने दे। फिर फोन कर दिया उसने 4 बजे मुफ्ती साहब को। उन्होंने कुछ फूफा की है, शुभ सरकार से लीड लेके यहाँ पार्सल की है, तो ठीक हो गई। वो कह रहे हैं यार ठीक हो गई। मैंने कहा ये कभी भी ठीक नहीं होगी, मेरी गारंटी है, लिख के। ये हमेशा इसी तरह तड़पती रहेगी पूरी जिंदगी। फिर दोबारा जब हुआ ना तो उसने नहीं किया फोन, मुझे फोन किया। मैंने कहा नहीं करना इसको, ना दम करवाना किसी से भी। बोलो मर जा बेगम, नहीं कोई फूंक नहीं लगेगी, खुद जितनी फूंके लगानी है लगा दे, आयतल कुर्सी पढ़ के, उस पर हमें वो नहीं है। यही हुआ, अल्लाह का फजल है। कुछ घंटों तक उसने सब्र किया, फोन आया, ठीक हो गई है। मैंने कहा देख मर जा, ये अकीदा बना ले, मर जाएगी, मरने दूंगा। अब लोग कैसे, खवातीन शायद गुस्से होंगी, अच्छा ये तो चाहते हैं कि बीवियां मरे। भाई मैं चाहता हूं कि नहीं मरे, तभी मैं उनको उनमें ये कॉन्फिडेंस भर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नहीं मरे, वरना मरेगी, या तो मर जाएगी या उस पे मर जाएगी जो दम कर रहा है। दोनों में हमने बहुत आमिलों को देखा है भगाते हुए बीवियों को, लोगों की कब्जा करते हैं। सारे आमिल नहीं करते लेकिन बहुत से करते हैं ये काम। तो वही हुआ, फिर उसने कॉन्फिडेंस, उसमें हिम्मत आई, उसने नहीं किया। 1 2 3 हफ्ता 1 महीने के बाद ठीक हो गई। उसने बीवी को बोल दिया कि भाई दम बम नहीं होगा, मरना है मर जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। जब ठीक हुई है तो उसने मुझे 10,000 रुपए हदिया भेजे। ये बात होगी 2009 या 10 की। कहा यार, मैंने कहा भाई मैं नहीं, मैं फ्री में इलाज करता हूँ लोगों का, हमारा कोई मुआवजा नहीं। कह रहा आपने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, वहां से हदिया भेजा उसको। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ आपको पता है? एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंसेक्ट, इसका घर जाके तर्जमा कर लेना, मस्जिद में मुनासिब नहीं। ये क्या चीज होती है? इंसेक्ट, ठीक है, गूगल पे देख लेना। यहाँ मस्जिद में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जिसको ये हो जाए ना उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। वही हुआ, ठीक हो गई थी अच्छी भली। फिर कहते हैं एक बुजुर्ग हमारे घर में आए हैं, हजरत उन्होंने बता दिया कि मैंने कौन सी घड़ी पहनी हुई है, हालांकि उन्होंने घड़ी देखी नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे। मैंने कहा तू नहीं सुधरेगा। कह रहे उन्होंने कैसे बता दिया मेरी घड़ी है, हालांकि देखी नहीं थी। अबे भाई कुछ भी होगा बता दिया होगा, बड़े शोबते होते हैं दुनिया में यार। कह रहे नहीं हजरत ये ठीक है, वो तो ठीक नहीं थी ये। मैंने कहा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी। ये 10,000 भी मेरा दिल चाह रहा था वापस ले अपना, हमें नहीं चाहिए ये, अब तक बर्बाद हो चुका होगा, अल्लाह बचा के रखे। लेकिन ये जब एक दफा इंसेक्ट किसी को हो जाए ना, आमिलों वाला, ये इंसेक्ट चाहे देवबंदी को हो, बरेलवी को हो, अहले हदीस को हो, किसी डॉक्टर को हो, इंजीनियर को हो, प्रोफेसर को हो, या किसी फौज के बहुत बड़े ऑफिसर को, ये इंसेक्ट खत्म नहीं होता। जो जिनको नहीं आती इंग्लिश में इंसेक्ट किसे कहते हैं, वो बयान के दौरान ही गूगल पे इंसेक्ट लिख लें, ठीक है। ये कभी भी इंसेक्ट खत्म नहीं होता। हमें देखो कितने कॉन्फिडेंटली हम इन आमिलों को पुकारते हैं यार। मैंने शुभ सरकार से गले मिला, मैं कि बहरहाल इंसानियत के नाते जब कोई मिलता है तो आप मिलते, मैंने कहा एक फूंक हम पे भी लगा दो यार। शुभ सरकार अच्छा कमाल है, दोनों हंस रहे हैं। मुझे हंस इसलिए रहा था कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, किस यानी ये 2 180 डिग्री आपस में क्या कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। तो मैंने कान में कहा एक फूंक हमारे भी लगा दो यार। तो
خیر تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا، مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے، یہ کیا ہے، بنیاد ہے. جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مثال، تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ، اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے، بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے، فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھا کر کے یوں ہو گیا، اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے پرسنلی اس سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی، خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا، ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں کام ہی نہیں کر کے دیکھ. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرا، اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں، پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا، مان کھائے گا، پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو، پہلے یوں 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 تھوڑا سا کلر مارے گا، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا، چائے پینے گئے ہوئے ہیں، چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں، پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں، پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں، پھر چائے کے ساتھ سموسا لینے گئے ہوئے ہیں، پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے یہ. اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں، پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع. پہلے ابا سست ہوں گے، پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ سست. تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو بھی سستی بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو، دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ایک دفعہ میں فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا، مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا، وہ جو کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی ہوئی تھی، تھوڑا زور لگا کے کھلنا پڑتا تھا. میں سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو، اس کو کون زور لگائے یار. ابا کو اتنا، ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے، اتنا غصہ آیا. والدہ سے کہنے لگے بھائی اس کو دیکھو یار، تھوڑا زور لگا لیتے. اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے، یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلا ہے، اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا، اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے، کوئی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں، کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی، نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ، استنبول جو آج کل ترکی کا استنبول ہے، جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نئی حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو قسطنطینیہ، کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی نہیں کر پائے. سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے؟ چستی سے کام کیا ہے. راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے، وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی، صدیوں سے قائم تھی. پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے. ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا، پیچھے سارا یورپ ملا ہوا ہے. وہ سب کمک آ رہی ہے، ہم نہیں فتح کر سکتے، کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نے مشورہ دیا. شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے. روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو، تو پھر نیلا آیا، خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے. اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی. اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے. گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ توپ ہو، ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں، آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا. میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران. میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے، کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی، اور بادشاہوں کے نام. بے یار
ایسا ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے ہیں. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپے, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے, بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا, اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا, کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا, پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں, اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے, تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم, پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے, اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا یار. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے, اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی. اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے, کس کے اوپر, اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے, اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دینا ہے کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو, بچوں کا کھیل ہے یہ؟ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں, اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا اور صبح کی روشنی سے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی, آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بقرعید کے دن, آپ اس کو ٹاسک دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر, وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس بھی, جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا. اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا, پانی میں اتارنا, پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ, اور صبح ہونے سے پہلے ان کے جاگنے سے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا. یہ میرے بھائی کہانی میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہو سکتا ہے, یہ اوریجنل میں بولو نہیں. اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہو بلکہ انتہائی چست ہو, انتہائی محنتی ہو, سمجھتے ہو, بس سیکنڈوں میں شروع کرو, ایسی کی تیسی. اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم ہے, ٹھڈے مار کے فوجیوں کو اٹھاتے, الو کے پٹھے اٹھنا, تو استنبول فتح کرنے آیا ہے, اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا نا. ایک کو گٹکا نہیں ملا, اس کا موڈ, کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی, آج میرا میٹر کیا ہے, آج مجھے کافی نہیں ملی, میں تو سگریٹ کا عادی ہوں, تو پینے کا عادی ہوں, میری نانی کا فون آیا ہوا ہے, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں ہوتا بھائی, قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی, ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائے نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا. پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے, پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے, پھر جا کے. تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا, اب تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کیا ہے, راتوں رات سینکڑوں جانور, اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پر, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا,
गए काम से। क्या हुआ है, आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें जो तुर्की ने बनाई है, हमने तो वहां जाके तुर्की में देखी है, खुदा की कसम ऐसा चीखें निकलती है ना इंसान की जब वो तैयब उर्दुगान ने एक बड़ा जबरदस्त सेटअप बनाया है इस पूरे नक्शे को दिखाने के लिए ना, प्लानिटोरियम बनाया उसने एक बहुत बड़ा जबरदस्त सैयारा गाह होती है ना जिस तरह की, इस तरह का आप जाओ पूरा जंग का नक्शा, उसमें आदमी की चीखें निकलती हैं, रोना आता है कि यार हम क्या थे और हम क्या हो गए। 2-2 बजे नाश्ता हो रहा है, 2-2 बजे कराची में आप किसी से बोलो, कह रहे मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ, अबे 2:30 बज रहे हैं तो हो रहा है नाश्ता, ये इस्तांबुल फतह करेंगे। अच्छा खैर, तो इसलिए मेरे भाई बार बार कहता हूँ चुस्त बनो चुस्त, हमारी शरीयत को सुस्ती पसंद। जब हम चुस्त थे दुनिया हमारी तलवारों के साए में थी, अब हम सुस्त हैं तो सिमटते चले जा रहे हैं। तो हम अब इसलिए फिर मैं आगे खाने को फोकस करता हूँ। फोड़ने फाड़ने वाला, लड्डू मिठाइयाँ गुलाब जामुन बर्फियां हर वक्त फोड़ने वाला कभी भी चुस्त। मेडिकल साइंस कहती है जितनी सुस्ती मीठा खाने से होती है या पेट भर के खाना खाने से, जो कार्ब डाइट होती है ना अनाज वगैरह, इतनी सुस्ती किसी चीज से नहीं। हमारे पैगंबर की खुराकें देखो यार, वही खुराकें खाओ जो हमारे पैगंबर ने खाई हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जिस्म में फुर्ती आएगी, आपके लिए फजर पढ़ना आसान, फजर की नमाज में पहुंचना बोलो आसान, जोहर में पहुंचना आसान, आपको अपने नफ्स से इतना उबूर हो जाएगा, अपने ऊपर इतना कंट्रोल, जब चाहोगे रोजा रखोगे आप। अब तो हम रोजा नहीं रख सकते, नफली रोजा, पीर जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अय्याम 20 का रोजा सुन्नत है। लोग कहते हैं हम रोजा रखने का सोचते सोचते 6 महीने गुजर जाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती। भाई जब आप खाने पीने पे कंट्रोल हो जाएगा ना आपका, तो नफली रोजा रखना क्या हो जाएगा बोलो आसान। अभी हम पता है कि क्या हमारा जो स्टाइल चल रहा है, इंसान का नफ्स जो है ना एक घोड़े की तरह है, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो किस तरह हैं, एक घोड़े की तरह। अगर घोड़े पर आप सवार हो और लगाम आपके हाथ में हो तो ये घोड़ा आपको मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचा दे, ऐसा ही है कि नहीं। लेकिन अगर घोड़े की लगाम आपके हाथ में ना हो, आपका घोड़े पे कंट्रोल ना हो, बल्कि घोड़े का आप पे कंट्रोल हो जाए, घोड़ा अपनी मर्जी से आपको घुमा रहा हो, तो आपकी 2 मिनट में ऐसी की बोलो तैसी। मैं भुगता हुआ हूं। एक दफा हम, पुरानी बात है, तलबीमी के दौर में घुड़सवारी के लिए गए, वो घोड़ा बड़ा सरकश था। हम जब घोड़े की पूंछ पे बैठे तो मैंने घोड़े की लगाम हाथ में ली, मुझे अंदाजा हो गया कि घोड़ा मेरे कंट्रोल में नहीं है। थोड़ी देर में मैं किसके कंट्रोल में आ गया, घोड़े के। मैं यहाँ भगा रहा हूँ, कहीं और लेके जा रहा है मुझे। तो मैंने कहा गया भाई, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये मैं भुगता हुआ हूं, इसलिए मैं ये मिसाल बड़े मजे से दे रहा हूं कि जब तक घोड़ा आपके कंट्रोल में, आपको मंजिल तक पैदल चलने वाले की निस्बत जल्दी पहुंचा देगा। जिन लोगों में ख्वाहिशात ही नहीं होती ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये भी ध्यान में रखो। ख्वाहिशात का होना जरूरी है, ये ईंधन का काम करती हैं, फ्यूल का काम करती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में हो। इस्लाम आपको ख्वाहिशात कुचलने का हुक्म नहीं दे रहा, ख्वाहिशात को लगाम देने का हुक्म दे रहा है। ये फैसला आपने करना है कि कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है, कौन सी पूरी नहीं करनी। जब ये बात मुझे समझ में आई तो मैंने कहा 4 शादियों वाली पूरी करनी है और ज़िना से अपने आप को बचाना है। ख्वाहिशात से थोड़ी अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह ने कहा भाई लगाम दो। अल्लाह मियां ने कुछ ख्वाहिशात बोला कर सकते हो, कुछ का बोला नहीं कर सकते। और जब जायज ख्वाहिशात पूरी कर लो तो नाजायज की तलब ही खत्म हो जाती है। वैसे भी इंसान की फितरत है, आपको प्यास लग रही है, आप खरीद के अगर पानी पी लो तो चोरी करके पीने का दिल करेगा, बोलो ना। आपको भूख लग रही है, खरीद के रोटी खा लो तो चोरी करके रोटी खाने का, जब रोटी से पेट भर जाएगा तो चोरी करने का फ्री में भी कोई देगा, आदमी कहेगा नहीं भाई नहीं लेना। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह मियां ने कहा कि ख्वाहिशात को अपने ऊपर सवार नहीं करना है। अपनी लगाम, मैंने जैसे घोड़ा मुझे लेके भाग रहा था, सब हमारे साथी देख रहे थे हो क्या गया, वो इधर जा रहा हूं, फिर मैंने जान कैसे बचाई है, मुझे लगा कि ये गया, मैं गया तो मैंने जान ऐसे बताई, मैंने चलते हुए घोड़े से छलांग लगा के कलाबाजियां खा के गिरा। मैंने कहा ये कम चोट आएगी, ये मुझे पता नहीं किधर ले जाके मारे। और फिर अजीब बात, आप हैरान हो गए सुन के, ये सरकश हुआ क्यों पता है क्या है? अभी क्या बोलूं यार, मस्जिद में ऐसी बातें मुनासिब। घोड़ी के साथ खड़ा हुआ था, उसको वहां से हटा दिया था। फिर किसी ने बताया कि ये घोड़ी की मोहब्बत में जो है ना, इसकी दोस्त है, ये फ्रेंड है, ये दोनों जीवन साथी हैं, जब भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं, आप अकेले को लेके निकल लिए। मुझे इबरत हुई कि भाई आदमी बीवी के बगैर मुकम्मल बोलो नहीं है, समझ रहे हो? ये फितरत है इंसान की, सुकून में नहीं होता। इसलिए सफर में जब अल्लाह वसाइल दे तो बेगम को साथ लेके जाया करो, वसाइल नहीं हो तो फिर वो लोग कहते हैं अबे हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो साथ लेके जाया करो, ये आपके शरीफ होने की अलामत भी होगी। खैर जल्दी से बात को बस 2 मिनट में समेट रहा हूं। तो अब क्या है मेरे भाई, ख्वाहिशात को आपने, अब लगाम आपके हाथ में होगी तो क्या होगा, यही ख्वाहिशात आपको जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे। और अगर ख्वाहिशात के गुलाम बन गए ना, हम लोग बने हुए, हम अपनी मर्जी से थोड़ी उठते हैं, जब सो के थक जाते हैं तो फिर उठते हैं। क्या ख्याल है? हम अकल से नहीं खाते हैं, ख्वाहिशात से खाते हैं। हमें पता है कि जो मैं इतना फोड़ रहा हूं, बर्गर खा खा के लोग बर्गर बन गए हैं, नहीं छोड़ेंगे,
کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے, انہوں نے میرے سامنے پیسٹریاں لا کے رکھ دی, بہت زور لگایا کہ کھا لو, میں نے نہیں کھایا, تھوڑے سے ناراض ہونے لگے. میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں, لوگوں کے مشورے, آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں, تو میں باہر نکلوں گا, کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے, مولانا لوگ ہیں ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی, ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں, وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا, وہ لے آئے پیسٹری, یہ لے آئے, کھائیں نا کھائیں. میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتا, ڈھیڑ بننا پڑتا ہے انسان کو. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں, تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا میں, اس طرح ہوں, لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی, برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اچھا لگوں گا میں. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈسم ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا آپ کو, چل پھر رہا ہوں, بھاگا, فلائٹ بھی نکل رہی تھی, اسپیڈ بھاگتے ہوئے گیا میں, ابھی بھاگ رہا ہوں, چل رہا ہوں, اگر میں یہ کھاؤں گا. انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا, یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی, ایک سے ہی ہوتا ہے, ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی, ایک دفعہ سے ہی, جو ایک دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو, تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا, اللہ نے ہم جیسے, ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے, لوگ کہتے ہیں ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں, کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں جاؤ, ہمارے یہاں دعوت ہے, یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, مٹھائی کے ڈبے کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ کم وقت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو, اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو, اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں. خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے, یہ لکھ لو ڈائری میں. جو سست, دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں, وہ خوش رہتی ہیں, وہ خوش رہتی ہیں. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہے, یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے. یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ, یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام ان سے, آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ تو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے. تو ہلاؤ, بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, بٹن دبا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں جلدی. یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے, جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جاگنگ میں, سوئمنگ میں, ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی, نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا, یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا, برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا, بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہو, وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں, میں نے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں حرام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام, ہلتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.